حافظ حسین دین، افسانہ نگار سعادت حسن منٹو۔ حافظ حسین دین جو دونوں آنکھوں سے اندھا تھا، ظفر شاہ کے گھر میں آیا۔ پٹیالے کا ایک دوست رمضان علی تھا جس نے ظفر شاہ سے اس کا تعارف کرایا۔ وہ حافظ صاحب سے مل کر بہت متاثر ہوا۔ گو ان کی آنکھیں دیکھتی نہیں تھیں، مگر ظفر شاہ نے یوں محسوس کیا کہ اس کو ایک نئی بصارت مل گئی ہے۔ ظفر شاہ ضعیف الاعتقاد تھا، اس کو پیروں فقیروں سے بڑی عقیدت تھی۔ جب حافظ حسین دین اس کے پاس آیا تو اس نے اس کو اپنے فلیٹ کے نیچے موٹر گیراج میں ٹھہرایا۔ اس کو وہ وائٹ ہاؤس کہتا تھا۔ ظفر شاہ سید تھا، مگر اس کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ مکمل سید نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے حافظ حسین دین کی خدمت میں گزارش کی کہ وہ اس کی تکمیل کر دیں۔ حافظ صاحب نے تھوڑی دیر بعد اپنی بے نور آنکھیں گھما کر اس کو جواب دیا، بیٹا تو پورا بننا چاہتا ہے تو غوث اعظم جیلانی سے اجازت لینا پڑے گی۔ تو آپ ازراہ کرم اجازت لے لیجئے۔ حافظ صاحب نے پھر اپنی بے نور آنکھیں گھمائیں۔ ان کے حضور میں تو فرشتوں کے بھی پر جلتے ہیں۔ ظفر شاہ کو بڑی نا امیدی ہوئی۔ آپ صاحب کشف ہیں، کوئی مداوع تو ہوگا؟ حافظ صاحب نے اپنے سر کو خفیف سی جنبش دی۔ ہاں، چلہ کاٹنا پڑے گا مجھے۔ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو اپنے اس خادم کے لیے کاٹ لیجئے۔ سوچوں گا۔ حافظ حسین دین ایک مہینے تک سوچتا رہا۔ اس دوران ظفر شاہ نے اس کی خاطر مدارت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ حافظ صاحب کے لیے صبح اٹھتے ہی 1.5 پاؤ بادام توڑتا، ان کے مغز نکال کر سردائی تیار کرتا، دوپہر کو 1 سیر گوشت بھنوا کے ان کی خدمت میں پیش کرتا، شام کو بالائی ملی ہوئی چائے پلاتا، رات کو 1 مرغ مسلم حاضر کرتا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر حافظ حسین نے ظفر شاہ سے کہا، اب مجھے آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں۔ ظفر شاہ نے پوچھا، کیسی آوازیں قبلہ؟ تمہارے متعلق کیا کہتی ہیں؟ تم ایسی باتوں کے متعلق مت پوچھا کرو، معافی چاہتا ہوں۔ حافظ صاحب نے ٹٹول ٹٹول کر مرغ کی ٹانگ اٹھائی اور اسے دانتوں سے کاٹتے ہوئے کہا، تم اصل میں منکر ہو۔ آزمانا چاہتے ہو تو کسی کنویں پر چلو۔ ظفر شاہ تھر تھرا گیا۔ حضور، میں آپ کو آزمانا نہیں چاہتا، آپ کا ہر لفظ صداقت سے لبریز ہے۔ حافظ صاحب نے سر کو زور سے جنبش دی۔ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمیں آزماؤ۔ کھانا کھا لے تو ہمیں کسی بھی کنویں پر لے چلو۔ وہاں کیا ہوگا قبلہ؟ میرا معمول آواز دے گا، وہ کنواں پانی سے لبالب بھر جائے گا اور تمہارے پاؤں گیلے ہو جائیں گے۔ ڈرو گے تو نہیں؟ ظفر شاہ ڈر گیا تھا۔ حافظ حسین دین جس لہجے میں باتیں کر رہا تھا بڑا پرہیبت تھا، لیکن اس نے اس خوف پر قابو پا کر حافظ صاحب سے کہا، جی نہیں، آپ کی ذات اقدس میرے ساتھ ہوگی تو ڈر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب سارا مرغ ختم ہو گیا تو حافظ صاحب نے ظفر شاہ سے کہا، میرے ہاتھ دھلواؤ اور کسی کنویں پر لے چلو۔ ظفر شاہ نے اس کے ہاتھ دھلوائے، تولیے سے پونچھے اور اسے ایک کنویں پر لے گیا جو شہر سے کافی دور تھا۔ ظفر شاہ چادر لپیٹ کر اس کی منڈیر کے پاس بیٹھ گیا، مگر حافظ صاحب نے چلا کر کہا، 5 قدم پیچھے ہٹ جاؤ، میں پڑھنے والا ہوں، کنویں کا پانی لبالب بھر جائے گا، تم ڈر جاؤ گے۔ ظفر شاہ ڈر کر 10 قدم پیچھے ہٹ گیا۔
حافظ صاحب نے پڑھنا شروع کیا۔ رمضان علی بھی ساتھ تھا، جس نے ظفر شاہ سے حافظ صاحب کا تعارف کرایا تھا۔ وہ دور بیٹھا مونگ پھلی کھا رہا تھا۔ حافظ صاحب نے کنویں پر آنے سے پہلے ظفر شاہ سے کہا تھا کہ 2 سیر چاول، 1.5 سیر شکر اور پاؤ بھر کالی مرچوں کی ضرورت ہے، جو اس کا معمول کھا جائے گا۔ یہ تمام چیزیں حافظ صاحب کی چادر میں بندھی تھیں۔ دیر تک حافظ حسین دین معلوم نہیں کس زبان میں پڑھتا رہا، مگر اس کے معمول کی کوئی آواز نہ آئی، نہ کنویں کا پانی اوپر چڑھا۔ حافظ نے چاول، شکر اور مرچیں کنویں میں پھینک دیں، پھر بھی کچھ نہ ہوا۔ چند لمحات سکوت طاری رہا۔ اس کے بعد حافظ پر جذب کی سی کیفیت طاری ہوئی اور وہ بلند آواز میں بولا، ظفر شاہ کو کراچی لے جاؤ، اس سے 500 روپے لو اور گجرانوالہ میں زمین الاٹ کروا لو۔ ظفر شاہ نے 500 روپے حافظ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اس نے یہ روپے اپنی جیب میں ڈال کر اسے بڑے جلال میں کہا، ظفر شاہ، تو یہ روپے دے کر سمجھتا ہے مجھ پر کوئی احسان کیا؟ ظفر شاہ نے سر تپا عجز بن کر کہا، نہیں حضور، میں نے تو آپ کے ارشاد کی تعمیل کی ہے۔ حافظ حسین دین کا لہجہ ذرا نرم ہو گیا۔ دیکھو، سردیوں کا موسم ہے، ہمیں ایک دھسے کی ضرورت ہے، چلیے ابھی خرید لیتے ہیں۔ 2 گھوڑے کی بوسکی کی قمیص اور 1 پمپ شو۔ ظفر شاہ نے غلاموں کی طرح کہا، حضور، آپ کے حکم کی تعمیل ہو جائے گی۔ حافظ صاحب کے حکم کی تعمیل ہو گئی۔ 500 روپے کا دھسا، 50 روپے کی کراکلی کی ٹوپی، 20 روپے کا پمپ شو۔ ظفر شاہ خوش تھا کہ اس نے ایک پہنچے ہوئے بزرگ کی خدمت کی۔ حافظ صاحب وائٹ ہاؤس میں سو رہے تھے کہ اچانک بڑبڑانے لگے۔ ظفر شاہ فرش پر لیٹا تھا۔ اس کی آنکھ لگنے ہی والی تھی کہ چونک کر سننے لگا۔ حافظ صاحب کہہ رہے تھے، حکم ہوا ہے، ابھی ابھی حکم ہوا ہے کہ حافظ حسین دین، تم دریا راوی جاؤ اور وہاں چلہ کاٹو، وہاں تم اپنے معمول سے بات کر سکو گے۔ ظفر شاہ حافظ کو ٹیکسی میں دریائے راوی پر لے گیا۔ وہاں حافظ 46 گھنٹے معلوم نہیں کیا کچھ پڑھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے ایسی آواز میں جو اس کی اپنی نہیں تھی کہا، ظفر شاہ سے 300 روپیہ اور لو، اپنے بھائی کی آنکھوں کا علاج کرو، تم اتنے غافل کیوں ہو؟ اگر تم نے علاج نہ کرایا تو وہ بھی تمہاری طرح اندھا ہو جائے گا۔ ظفر شاہ نے 300 روپے اور دے دیے۔ حافظ حسین دین نے اپنی بے نور آنکھیں گھمائیں جس میں مسرت کی جھلک نظر آ سکتی تھی، اور کہا، ڈاک خانے میں میرے 1200 روپے جمع ہیں، تم کچھ فکر نہ کرو، پہلے 500 اور یہ 300، کل 800 ہو جائے، میں تمہیں ادا کر دوں گا۔ ظفر شاہ بہت متاثر ہوا۔ جی نہیں، ادائیگی کی کیا ضرورت ہے، آپ کی خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ ظفر شاہ دیر تک حافظ کی خدمت کرتا رہا۔ اس کے عوض حافظ نے 40 دن کا چلہ کاٹا، مگر کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ ظفر شاہ نے ویسے کئی مرتبہ محسوس کیا کہ وہ پورا سید بن گیا ہے اور اس کی تطہیر ہو گئی ہے، مگر بعد میں اس کو مایوسی ہوئی، کیونکہ وہ اپنے میں کوئی فرق نہ دیکھتا۔ اس کی تشفی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے سمجھا کہ شاید اس نے حافظ صاحب کی خدمت پوری طرح ادا نہیں کی، جس کی وجہ سے اس کی امید بر نہیں آئی۔ چنانچہ اس نے حافظ صاحب کو روزانہ ایک مرغ کھلانا شروع کر دیا، باداموں کی تعداد بڑھا دی، دودھ کی مقدار بھی زیادہ کر دی۔ ایک دن اس نے حافظ صاحب سے کہا، پیر صاحب، میرے حال پر کرم فرمائیے،
میری مراد کبھی تو پوری ہوگی یا نہیں؟ حافظ حسین دین نے بڑے پیرانہ انداز میں جواب دیا، ہوگی، ضرور ہوگی۔ ہم اتنے چلے کاٹ چکے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ناراض ہیں۔ تم نے ضرور اپنی زندگی میں کوئی گناہ کیا ہوگا۔ ظفر شاہ نے کچھ دیر سوچا، حضور میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا جو۔ حافظ صاحب نے اس کی بات کاٹ کر کہا، نہیں، ضرور کیا ہوگا، ذرا سوچو۔ ظفر شاہ نے کچھ دیر سوچا، ایک مرتبہ اپنے والد صاحب کے بٹوے سے 8 آنے چرائے تھے، یہ کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں۔ اور سوچو، کبھی تم نے کسی لڑکی کو بری نگاہوں سے دیکھا تھا؟ ظفر شاہ نے ہچکچاہٹ کے بعد جواب دیا، ہاں پیر مرشد، صرف ایک مرتبہ۔ کون تھی وہ لڑکی؟ جی میرے چچا کی۔ کہاں رہتی ہے؟ جی اسی گھر میں۔ حافظ صاحب نے حکم دیا، بلاؤ اس کو۔ کیا تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ جی ہاں، ہماری منگنی قریب طے ہو چکی ہے۔ حافظ صاحب نے بڑے پرجلال لہجے میں کہا، ظفر شاہ بلاؤ اس کو۔ تم نے مجھ سے پہلے ہی یہ بات کہہ دی ہوتی تو مجھے بیکار اتنا وقت ضائع نہ کرنا پڑتا۔ ظفر شاہ شش و پنج میں پڑ گیا۔ وہ حافظ صاحب کا حکم ٹال نہیں سکتا تھا، اور پھر اپنے ہونے والی منگیتر سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ حافظ صاحب کو ملے۔ عادل ناخواستہ اوپر گیا۔ بلقیس بیٹھی ناول پڑھ رہی تھی۔ ظفر شاہ کو دیکھ کر ذرا سمٹ گئی اور کہا، آپ میرے کمرے میں کیسے آ گئے؟ ظفر شاہ نے دبے دبے لہجے میں جواب دیا، وہ حافظ صاحب آئے ہوئے ہیں نا؟ بلقیس نے ناول ایک طرف رکھ دیا۔ ہاں، میں نے انہیں کئی مرتبہ دیکھا ہے۔ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ بلقیس نے حیرت کا اظہار کیا، وہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ ان کی تو آنکھیں ہی نہیں۔ وہ تم سے چند باتیں کرنا چاہتے ہیں، بڑے صاحب کشف بزرگ ہیں، ان کی بات سے ممکن ہے ہم دونوں کا بھلا ہو جائے۔ بلقیس مسکرائی، معلوم نہیں آپ اتنے ضعیف الاعتقاد کیوں ہیں، لیکن چلیے، اندھا ہی تو ہے، اس سے کیا پردہ ہے۔ بلقیس ظفر شاہ کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں گئی۔ حافظ حسین دین بڑا بیٹھا چلغوزے کھا رہا تھا۔ جب اس نے قدموں کی چاپ سنی تو بولا، آ گئے ظفر شاہ؟ ظفر شاہ نے تعظیماً جواب دیا، جی حضور۔ لڑکی آئی ہے؟ جی ہاں۔ حافظ صاحب نے اپنی بے نور آنکھوں سے بلقیس کو دیکھنے کی کوشش کی اور کہا، بیٹھ جاؤ میرے سامنے۔ بلقیس سامنے سٹول پر بیٹھ گئی۔ حافظ صاحب نے ظفر شاہ سے کہا، اب تمہاری مراد بر آئے گی، ہم لڑکی کو وظیفہ بتائیں گے، انشاءاللہ سب کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ ظفر شاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے فوراً پھل منگوائے اور بلقیس سے کہا، حافظ صاحب معلوم نہیں کتنی دیر لگائے، ان کی خدمت کرنا نہ بھولنا۔ حافظ صاحب نے کہا، دیکھو ہم تم سے بہت خوش ہیں، آج ہماری طبیعت چاہتی ہے کہ تمہیں بھی خوش کر دیں۔ جاؤ بازار سے 4 تولے نوشادر، 1 تولہ چونا، 10 تولے شنگرف اور 1 مٹی کا کوزہ لے آؤ۔ جتنا اس کا وزن ہے اتنا ہی سونا بن جائے گا۔ ظفر شاہ بھاگا بھاگا بازار گیا اور یہ چیزیں لے آیا۔ جب اپنے وائٹ ہاؤس پہنچا تو کواڑ کھلے تھے اور اس میں کوئی نہیں تھا۔ اوپر گیا تو معلوم ہوا کہ بی بی بلقیس بھی نہیں ہے۔